بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، آج کا دن عدالتی تاریخ کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ دن تھا، اور آج بالآخر مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس جسے کہتے ہیں، جس میں ان کو سزا ہوئی تھی العزیزیہ اسٹیل ملز کے ریفرنس میں، اس میں انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جنہیں کہا جاتا ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی، دونوں پر سائفر کیس میں آج اڈیالہ جیل میں فرد جرم عائد ہونا تھی، جو کہ ایک مرتبہ پھر نہ ہو سکی اور سماعت کو کل تک یعنی اگلے دن تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر دونوں اصحاب موجود تھے، ملزمان کمرہ عدالت میں موجود تھے، لیکن کچھ تکنیکی وجوہات اور متفرق درخواستیں جو عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اور بیرسٹر تیمور ملک جو کہ شاہ محمود قریشی کے وکیل ہیں، انہوں نے متفرق درخواستیں دی جو کہ نمٹا دی گئیں، لیکن سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور امید ہے کہ کل فرد جرم عائد کی جائے گی۔ بہرحال جو امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ العزیزیہ اسٹیل ملز کا جو ریفرنس تھا، جس میں اس وقت کے جج ارشد ملک نے 24 دسمبر 2018 کو نواز شریف کو 7 سال قید اور 25 لاکھ ڈالر جرمانے کی سزا سنائی تھی، اس کیس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جس کی سربراہی چیف جسٹس عامر فاروق کر رہے تھے، جس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب بھی شامل تھے، انہوں نے العزیزیہ اسٹیل ملز کے ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ دوران سماعت یہ پہلے سے یہ توقع کی جا رہی تھی۔ اب دیکھیں، یہ مقدمہ جو ہے اس کی نٹی گریٹی میں اس وقت جانا مقصود نہیں ہے، آپ کو صرف چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ کس طرح پاکستان میں قانون کو، جسے کہتے ہیں نا موم کی ناک سمجھا جاتا ہے، کبھی اس کو دائیں موڑ دیا جاتا ہے، کبھی بائیں موڑ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو مروڑ دیا جاتا ہے، اور آج ہی آپ کے علم میں ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ آج ہی سپریم کورٹ میں ایک تاریخی لمحہ تھا جب 12 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے ریفرنس کے حوالے سے لائیو سماعت ہوئی، اور اس کی خیر تفصیل تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہ معاملہ وہی ہے کہ جتنی عجلت کے ساتھ 2017 اور 2018 میں میاں نواز شریف کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، ان کو سزائیں سنائی گئیں، ان کو نااہل کیا گیا، تا حیات نااہل کیا گیا، پھر یہ جو 2 کیسز تھے۔ اچھا، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایون فیلڈ جو ریفرنس تھا، اس میں بھی نواز شریف کو بری کیا جا چکا ہے۔ تو اب نواز شریف کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، وہ جو بھی مقدمات تھے ان میں بری ہو چکے ہیں، صرف اور صرف ایک کیس ان کے خلاف ہے تاحیات نااہلی کا، اور اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے، 5 رکنی یا 6 رکنی، لیکن اس پر بھی آبویسلی اس پر بھی سماعت ہوگی تو کوئی فیوریبل ڈیسیژن ہی آئے گا، توقع یہ کی جا رہی ہے جو کہ میاں نواز شریف کی فیور میں ہوگا، لیکن عین ممکن ہے وہ جو نااہلی کی سزا ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور یوں نواز شریف جو آئندہ الیکشنز ہیں اس سے باہر ہو جائیں، لیکن بظاہر ایسا نہیں دکھائی دیتا۔ اب ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہ کہیں گے کہنے میں کسی حد تک حق بجانب بھی ہوں گے کہ جناب کس طرح سزائیں جو ہیں ان میں بری کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک مقدمے میں جس میں نواز شریف کو بری کیا گیا ہے، اس میں آلریڈی
ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو بھی بری کیا جا چکا ہے اور کیپٹن صفدر کو بھی بری کیا گیا تھا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ خیر اس مقدمے میں سزا بھی کم تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر جنہوں نے سزا سنائی تھی، آج انہوں نے اس سزا کے نتیجے میں جب وہ بری ہو گئے تو اس کے بعد جو ان کی جائیداد کی کرکی اور جو اکاؤنٹس منجمد کیے گئے تھے اس کو بھی یعنی ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کی جائیداد جو ہے ان کو واپس لوٹائی جائے، ان کے جو اکاؤنٹس منجمد یا فریز کیے گئے تھے وہ بھی ڈی فریز کر دیے جائیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کب تک ہمارے ملک میں یہ جو قانون ہے یا انصاف کا جو نظام ہے اس میں چوہے بلی کا کھیل جاری رہے گا۔ اس وقت مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آج ریسیونگ اینڈ پر پاکستان تحریک انصاف دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں اس کا اعادہ کر چکا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو بھی کیسز ہیں اس وقت ان میں سے 2 کیسز بلکہ 3 کیسز بڑی سنگین نوعیت کے ہیں۔ ایک تو سائفر کیس ہے، دوسرا 9 مئی کے حوالے سے، وہ ابھی تک تو اس کا آغاز بھی نہیں ہوا، اور تیسرا کیس جو ہے وہ نیب کا وہ ریفرنس ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ والا القادر ٹرسٹ والا۔ اب ظاہر ہے جب سزا ہوگی، یقیناً سزا ہوگی، اور اس میں جب سزا ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے شادیانے بجائے تھے، آج نون لیگ والے اس پر بغلیں بجائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون پاکستان میں اگر قانون کی عملداری ہو، انصاف کا نظام جو ہے وہ جو ترازو ہے وہ برابر ہو، تو کبھی اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ لیکن جب آپ متنازع فیصلے دیں گے کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی سیاسی رہنما یا کسی عام شخص کے حوالے سے، تو پھر ہمارے عدالتی نظام پر انگلیاں تو اٹھیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل رپورٹ سامنے آئی ہے 2 روز پہلے، اس میں پاکستان میں جو کرپشن کے حوالے سے، بدعنوانی کے حوالے سے دوسرے نمبر پر جو ادارہ آیا ہے وہ ہے ہماری عدلیہ، which is very unfortunate۔ اور اب ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں کہ سطح خیرہ نظر آ رہی ہیں کم از کم مسلم لیگ نون اور ان کے قائد کے لیے، لیکن ایک مرتبہ پھر یہ سارا کچھ جو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایکشن ری پلے ہو رہا ہے، اور چہرے بدل گئے ہیں اور کسی حد تک سیاسی جماعتیں بدل گئی ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اس وقت کے چیئرمین عمران خان کے لیے رستے ہموار کیے جا رہے تھے، اور آج جو ہے وہ اس کے الٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں۔ اور جب تک اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے جو 3 میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، اور پولیٹیشنز، جب تک یہ بیٹھ کر ایک NRO نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر اس پر دستخط نہیں کرتے، جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے گئے تھے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوہے اور بلی کا کھیل جاری رہے گا، اور یقینی طور پر یہ پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام لے کر آئے گا، نہ معاشی استحکام لے کر آئے گا، نہ لوگوں کا نظام انصاف پر اعتماد بحال ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔